ماشاءاللہ جناب محترم حافظ عثمان علی چشتی صاحب بڑی ہی محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگا رہے تھے کہ دوران رات پیر طریقت رہبر شریعت نائب شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد یونس صاحب نظوی صاحب آپ تشریف لائے، ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کے ساتھ جناب صاحبزادہ محمد فضل رسول نظوی صاحب اور حضرت علامہ مولانا محمد امیر علی مہدی صاحب مدرس جامعہ ریاستیہ رضویہ اسلامک یونیورسٹی آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ بلا تاخیر خطاب کے لیے گزارش کروں گا استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت نائب شیخ الحدیث مفتی ڈاکٹر محمد یونس صاحب نظوی صاحب آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی علمی فکری گفتگو سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ آپ لوگ نعروں سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، فیضان حضور شیخ الحدیث، فیضان حضور شیخ الحدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما، جن بخشے فیض عالم نظر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، عرض کیجیے صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حضرت مجدد دین و ملت، عاشق رسول، منافع رسول، امام احمد رضا کا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے بارگاہ رسالت میں بڑی محبت سے درخواست پیش کی، حضور کی عظمت بھی بیان کر دی اور ساتھ عرض بھی کر دیا، فریاد بھی کر دی کہ حضور اللہ نے آپ کو یہ شان بخشی ہے کہ آپ خود بھی نور ہیں اور ساروں کو منور کرنے آئے ہیں، روشنیاں بکھیرنے آئے ہیں، آپ کائنات کو چمکانے آئے ہیں۔ تو ساتھ ہی عرض کیا کہ آقا
جن پہ آپ کی نظر پڑے گی آپ سے فیض یاب ہوں گے، آپ سے روشنی لیں گے۔ ہم پہ بھی کرم فرمائیں اور ہمیں بھی اپنی چمک، روشنی اور فیض عطا فرمائیں۔ وہ روشنی ہم بھی سب مل کر مانگتے ہیں دربارے رسالت سے۔ میرے ساتھ آپ بھی مل کے پڑھیں۔ چمک تجھ سے پایا جاتا ہے تو یقیناً پانے والے، پڑھنے والے، سننے والے قرآن و حدیث کی موتی لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فیض نصیب فرمائے۔ دینی درسگاہ میں آپ موجود ہیں تو جیسے وہاں جہاں پر دین پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ ایسی محافل میں بھی آ کر ضروری مسائل اور فضائل اور خصوصاً اپنے عقائد کی اصلاح کر کے اپنی دنیا بھی اچھی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی بخشش کا بھی سامان بنائیں۔ آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ آمد خاتم المرسلین غالباً حضور کے ختم نبوت کا بھی ذکر ہے اور حضور کی آمد کا بھی ذکر ہے۔ تو اتنی شانیں ہیں حضور کی، اتنی صفات ہیں، اتنی عظمتیں ہیں کہ ہم اگر ان کو گننا چاہیں، بیان کرنا چاہیں تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارا علم، ہمارے مطالعے، ہمارا نالج، ہماری بساط بہت کم ہے، ذرے سے بھی کم ہے، اور وہ آفتاب سے بھی بڑے۔ مصطفیٰ کریم آفتاب سے بھی، یہ تو آفتاب سے بھی تشبیہ دینا آپ کی شان کا لائق نہیں۔ آفتاب کی روشنی حضور سے، چاند سورج بھی روشنی سرکار سے حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال توجہ فرمائیے گا، میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے بڑا واضح مفہوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور کے بچپن میں ہی بیٹے ہوئے اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ نے کسی کو مرد نہیں بننے دیا، اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ اگر کوئی آپ کا بیٹا مرد ہوتا، جوان ہوتا، پھر نبوت نہ ملتی تو یہ بھی ایک کمی ہو جانی تھی کہ پہلے انبیاء کے بیٹے نبی بنے اور حضور کا بیٹا نبی کیوں نہ بنا۔ اس لیے جوان بیٹا ہوا ہی کوئی نہیں تاکہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اور پھر شان کیا ہے؟ فرمایا تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ان کی عظمت یہ ہے کہ انہیں رسول بنا کے بھیجا ہے اور خاتم النبیین کا تاج ان کے سر پہ سجا کے بھیجا ہے۔ یعنی حضور کو وہ ختم نبوت والی شان دی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں ملی۔ بہت ساری ایسی شانیں، فضیلتیں، خصوصیات ہیں حضور کی جو پہلے انبیاء کو نہیں ملی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی ہیں۔ ایک روایت میں خود میرے آقا نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے 6 وجوہات کی بنا پر مجھے انبیاء پر فضیلت دی۔ کتنی وجوہات کی بنا پر؟ 6 وجوہات کی بنا پر۔ اس حدیث میں ویسے تو وہ آپ کے جو اعزازات ہیں، آپ کی جو خصوصیات ہیں، بڑی تفصیل سے اگر وہ اس میں جائیں تو بڑی لمبی ہے۔ تو یہ حضور کی عظمت ہے۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا 6 ایسی خوبیاں، صفات اللہ نے جو مجھے دی ہیں کسی اور کو وہ نہیں ملی۔ اور وہ کون کون سی؟ ان سے پہلی چیز جو حضور نے فرمائی، توجہ ہے میری طرف، ایک ایک بات دلوں میں اتارنی۔ پہلی چیز جو حضور کی فضیلت کا سبب حضور بیان کر رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عظمت بخشی ہے کہ مجھے روب کی شان دی ہے کہ دور دراز بیٹھے علاقوں میں بھی کافر کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے وہ روب کی شان عطا کی۔ تو اللہ نے مجھے یہ عظمت بخشی ہے۔ اور اسی طرح اس کے اندر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوانی القلم کی شان دی ہے۔ میرا کلام مختصر ہوتا ہے، اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیل
ریل میں جائیں تو پیچھے سمندر موجود ہوتے ہیں۔ مجھے اللہ نے جو کلام کی یہ عظمت بخشی ہے، لفظ تھوڑے اور معنی زیادہ، مفہوم لمبا۔ تو ایک تو جوامع الکلم کی عظمت بخشی، دوسرا نصرت تو بالرعب، مجھے رعب عطا فرمایا۔ اور اگلی چیز میرے آقا کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بھی شان بخشی ہے، یہ عظمت بھی بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ میرے لیے مال غنیمت کو احلت لی الغنائم، مال غنیمت حلال۔ پہلے انبیاء جو جنگ کے موقع پر مال ملتا تھا ان کے لیے وہ استعمال جائز نہیں تھا، آگ آتی تھی اسے جلا جاتی تھی۔ حضور کو یہ شان ملی کہ وہ مال غنیمت امت کے لیے حضور نے اور اپنے لیے جہاں جہاں ضرورتیں تھی اللہ نے تقسیم اس کی عنایت فرمائی اور اس مال ہونے لگا۔ اگلی بات میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میری خاطر ساری زمین پاک کر دی۔ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں، اگلا حصہ پھر میں عرض کروں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عظمت شان بیان کی ہے، ذرا ان کی تہ میں اندر جا کے دیکھیں کہ یہ عظمتیں اور شانیں اور یہ رفتیں پیارے آقا کو جو ملی ہیں، اس کو اگر ہم اپنی اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ پہلے انبیاء کو یہ صفات نہیں ملی جو ہمارے آقا زمان نبی کو ملی۔ اسی حصے کا تھوڑا سا اس کے وضاحت کے بعد اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ حضور کے دھرتی پہ قدم لگے تو ساری زمین سننے کا موڑ ہے کہ صرف شیرہ نے انتظار ہے، وہ اب کم کر دو، کو موقع بنا تو سنائیں گے، آج بات ہی سمجھانی انشاءاللہ اور پوری توجہ سے سنیں گے۔ میرے آقا کے قدم لگے ساری زمین یقین ہے نا؟ پھر بول کے کہو کہ ساری زمین ہے۔ ایک دفعہ حضور سفر پہ تھے، رات میں رکے، جب وہاں پر ٹھہر پہ تو ہوا کیا؟ وہاں پر آپ لیٹ آرام فرمانے لگے، فجر کا وقت ہوا، نماز قضا ہو گئی، صبح اٹھے تو صحابہ کرام کا نماز قضا کر لیں۔ پہلی بات تو حضور کی نماز غفلت کی وجہ سے قضا نہیں ہوتی، حضور ہمارے لیے قضا بھی کرتے ہیں تو سنت بنانے کے، قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتانے کا۔ سب نے نماز پڑھی، ایک آدمی ایک کونے میں لا کے بیٹھے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا پوچھا نماز نہیں پڑھی سے نظر، میں نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ غسل ضروری تھا۔ تو میرے آقا نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے اگر پانی یہاں موجود نہیں ہے تو مٹی پہ 2 ضربے لگاؤ، چہرے پہ پھیرو، ہاتھوں پہ پھیرو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ میری وجہ سے اللہ نے ساری زمین کو صرف پاک ہی نہیں کیا، پاک کرنے والی کر دیا ہے۔ زمین کو پاک کر دینے والی بنا دیا ہے کہ جو مٹی سے تیمم کرے گا اللہ اس کو بھی پاک فرما دے گا۔ مٹی سے تیمم کرنے والا بھی پاک ہو جائے گا۔ کتنا عظمت ہے۔ مہمان بڑھتے جا رہے ہیں، ذوق بھی بڑھتا جائے گا۔ ہمارے شہر کے حاجی رانا جعفر صاحب آ گئے، علامہ عبدالحفیظ دور صاحب آ گئے، قاری شعیب صاحب، تو یہ محبتیں ہیں آپ کی فینس کے لا رہی ہیں، پوری توجہ سے گزارشات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے زمین ایسی پاک ہوئی، صرف پاک نہیں ہوئی، پاک کرنے والی ہو گئی، پاک کرنے والی ہو گئی۔ وہاں پر حضور نے انہیں بتایا کیسے تیمم کر لو، اور صرف ان کے لیے تیمم نہیں تھا، اب قیامت تک کے لیے میرے آقا نے یہ سہولت دے دی۔ فرمایا میری امت پریشان نہ ہو، اگر 2 میل تک پانی نہ ملے تو پریشانی میں نہیں جانا، تنگی میں نہیں جانا، وہاں پر 2 ضربے لگانا تمہارا کام ہے، پاک کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ میرے آقا کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ یہاں زمین پاک نہیں
हुई, पाक करने वाली हो गई। वहीं पे उसी लश्कर की बात है, जब वहां से आगे चले तो साहबा ने अर्ज किया, हुजूर चलो, ये पाकी तो मिल गई लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए, हम प्यासे हैं, जानवर प्यासे हैं, हम प्यासे हैं। शफकत फरमाए, मेरे आका ने फरमाया जाओ, मौला अली को भेजा, जाओ प्यारे अली, एक और साथी को भेजा, कुछ पानी तलाश करके लाओ। मुस्तफा करीम के भेजने पर जब ये दोनों साहबा गए, एक खातून वो पानी के 2 मशकीज़े हैं उसने सवारी पे रखे हुए और वो जा रही है, इन्होंने कहा कि इधर लाओ, हमारे आका के पास चलो। जब हुजूर की सिफात बताई तो वो कहने लगी नऊज़ बिल्लाह, वो जो साबी यानी अपने लफ्ज़ों में वो कहने लगे जो बहुत बड़ा वो जादूगर है जिसने नया दीन बनाया है, नऊज़ बिल्लाह। आपने कहा चलो तुम्हारे नजदीक होगा तो वही है जिसके पास तुम्हें जाना पड़ेगा। हुजूर की बारगाह में आई खातून, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पानी उतरवाया, फरमाया मशकें खोलो और जितनी जितनी जरूरत है पानी ले लो। मेरे प्यारे आका वहां से पानी लोगों को पिला रहे, साहबा ने पिया, जानवरों ने पिया, जिसने नहाना था नहाए, पानी पी भी लिया, नहा भी लिया, बर्तन भी भर लिए। हुजूर ने फरमाया जितनी जरूरत है पानी ले लो, सुभान अल्लाह। और ये तो वो हस्ती है, यहाँ तो मशकों से पानी दिया है, दूसरी जगह को उठाएं, मेरे आका के पास 1500 सहाबा मौजूद हैं, पानी की शिकायत थी, हुजूर ने एक बर्तन में पानी वाले बर्तन में हाथ रखा, फरमाया पी लो जितना पानी है। तो फिर वहां से पानी पीते गए, जानवरों को पिलाते गए। सहाबा कहते हम हैरान थे, बर्तन में पानी इतना था नहीं, ये पानी आता कहाँ से है। हजरत अनस क्या कहते हैं, सहाबा कहते हैं हमने नीचे होकर जब देखा पानी कहाँ से आ रहा है, तो हम हैरान हो गए कि हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जाते हैं, हुजूर की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हैं। ये तो सुना था कि पत्थरों से पानी आ जाता है, जमीन की जरित से पानी आता है, कमाल की ये बात है कि इंसान के जिस्म से पानी आता है। कुर्बान जाए मेरे आका ने अपने जिस्म से भी पानी निकाल के बताया है। और मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा था, हुजूर के बजाय उंगलियां यहाँ नजर आ रही थी, इनका कनेक्शन जो है वो हौज़े कौसर से लगा हुआ था। हुजूर जमीन पर बैठे हुए हौज़े कौसर का पानी अपने सहाबा को पिला रहे हैं। सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी, गुलाम है मेरे आका की तो उंगलियों से पानी जारी हो, पत्थरों से पानी जारी होने, सिर्फ पानी नहीं, पत्थरों ने तो हुजूर का कलमा भी पढ़ा, पत्थरों ने हुजूर का नहीं। अबू जहल ने क्या कहा था, मेरी मुट्ठी में बताएं क्या है, मेरे आका ने फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बताए। तो उसके अंदर जो मुट्ठी में कंकरियां थी वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो हैरान होकर कहता है नऊज़ बिल्लाह, इतना जादू के अंदर वाली कंकरियां भी तुम्हारा नाम ले रही है। तो मेरे आका आपकी अजमतें क्या हैं, क्योंकि बाकी अंबिया मुझसे लेकर आते रहे, हुजूर मुझसे बन के आए हैं। जिधर से गुजर जाते थे पत्थर सलाम भी करते थे, पत्थर आपका कलमा भी पढ़ते थे, बल्कि लकड़ियां भी आपको सलाम करती हैं। और हुजूर का इशारा हो जाए तो दरख्त अपने आप को उखेड़ के मेरे आका की बारगाह में हाजिर भी होते हैं, सलाम भी पेश करते हैं। तो फिर क्यों ना कहें ओ दे रुतबे नो बंदे आते बनना सी, ओ दे रुतबे नो बंदे आते बनना सी, ओ दे पत्थरा नो कलमे बनाता गया, ओ दे रुतबे नो बंदे आते बनना सी, ओ दे पत्थरा पढ़ रहे हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, और जब हम बाहर निकले तो क्या देखता हूँ, आवाज़ें आ रही हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। दाएं बाएं देखा कोई नजर ना आया, आका सलाम कौन भेज रहा है, क्या कोई जिन नजर आता है ना इंसान। फरमाया प्यारे अली मैं सिर्फ जिन्नों और इंसानों का रसूल बन के नहीं आया, मैं कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का रसूल बन के आया हूँ। हर कोई मुझे नबी और
सलाम पेश कर रहे हैं, तो फिर क्यों न कहें ओते रुतबे नो बंदिया ते मनना, ओते पत्थरा नु कलमे पढ़ाता गया। गौर से पढ़िए ओते रुतबे नो बंदिया ते मनना ऐसी, ओते पत्थरा नु कलमे पढ़ाता गया। बात दूर न चली जाए, मेरे आका ने पानी लिया और मैं मशीनें बंद करो, मशीनें बंद हो गए, शोर पूरा आवाज दे छोड़ना, पानी के मशीनें बंद हो गए। हुजूर ने अपना कुछ नहीं लिया, हमें अल्लाह ने पिलाया। ये तो एक जाहिर में रखा था, पानी हमें अल्लाह ने पिलाया, हमने आपसे कुछ नहीं लिया। अल्लाह अकबर। जब वो जाने लगी मेरे आका ने कहा रुक जाओ जरा ठहरो। उस खातून को मेरे आका ने रोका और मुस्तफा करीम ने क्या कहा, साहबा से बताया कुछ जो कुछ है लाओ। ये बीबी जा रही है, इसको कुछ तोहफा पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। आज भी पुराने इलाकों में, हमारे देहाती इलाकों में रिवाज है, घर कोई बेटी आ जाए, बहन आ जाए, तो जाते हुए क्या करते हैं, उन्हें तोहफा देते हैं, उन्हें कोई दुपट्टा देते हैं, उन्हें चादर देते हैं, उन्हें कोई जोड़ा दे देते हैं कि बेटी खाली हाथ ना जाए, कुछ न कुछ दे देते हैं। बेटियों को खाली हाथ भेजते तो जो है मेरे आका। अभी उस औरत ने कलमा नहीं पढ़ा, हुजूर कहते हैं कोई तोहफा दे के भेजना चाहिए। साहबा को कहा लाओ जो कुछ है लेकर आओ, देते हैं। ये है मेरे आका, आपके आका का किरदार कि खातून है, औरत है, बेटी है, बहन है, अभी कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन मुस्तफा उन्हें खाली हाथ नहीं भेज रहे, तोहफा दे के भेज रहे हैं। मेरे आका ने उन्हें तोहफा दे के भेजा। मैं एक मैसेज देने लगा हूँ, पूरी तवज्जो कीजिएगा। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं ना, वो तो काफिर औरतों का भी, उनका भी एहतराम बताते हैं कि अगर काफिरा भी आ जाए, बेटी बेटी होती है, बहन बहन होती है, और अगर इतने बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर रिश्ते वाले आए, खवातीन आए, मेरे नबी उनके सरों पर चादरें दे के भेजते हैं, उन्हें तोहफे दे के भेजते हैं। आज उम्मत मोहम्मदी को क्या हो गया कि वो हुजूर का किरदार क्यों भूल गया, हमें हुजूर का अखलाक क्यों भूल गया है, वो हुजूर का तरीका आज हमें क्यों भूल गया है। मेरे प्यारे आका ने कहा कुछ तोहफा दो। आगे मैं अर्ज करता हूँ, सामान दिया, किसी ने खजूर, किसी ने पनीर, किसी के पास जौ, कोई आटा इकट्ठा किया, गठरी बांधी। हुजूर ने कहा उस औरत को कहा कि ये हमारी तरफ से तोहफा ले जाओ। वो लेके जा रही है, पानी भी ले जा रही है, तोहफा भी ले जा रही है, अपने घर पहुंची। जंग वहां पर हो रही थी उस इलाका में, जिस वादी में वो जाके रहती है, पहुंचती है। मेरे आका ने वहां पर उनको, साहबा को मना फरमाया कि इधर वो औरत रहती है जिसके जरिए तुम्हें पानी मिला। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या करते रहे साहबा, उस घर का, उस इलाके का भी लिहाज करते रहे। उस औरत ने जब देखा कि दाएं बाएं तो जंग जारी है, लोगों से लड़ाई है, और हमारे इस इलाके में इतना लिहाज है कि हमारे साथ लड़ाई भी नहीं कर रहे, हमारा इतना लिहाज, अपने कबीले को बुलाया कि तुम्हें अभी भी नहीं हया आया कि मोहम्मद इतना तुम्हारे साथ प्यार कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे हैं, उनका इतना आला अखलाक है, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अभी तक तुम इस्लाम नहीं लाते, वजह क्या है? उन्होंने कहा चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। सारे उस खातून के साथ चलते हैं, मेरे आका की बारगाह में आते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तेरी तक के अलावा में मुसलमान हो गई, वो औरत भी कलमा पढ़ के मुसलमान होगी, उसका सारा कबीला क्या हुआ, क्यों मुसलमान हुए? हुजूर का अखलाक देखकर, मुस्तफा का किरदार देखकर, साहबा इकराम का तरीका देखकर। क्या ख्याल है, हमारा ये किरदार अच्छा होना चाहिए कि नहीं? अकेले इंशाअल्लाह नाल बात नहीं भाई, अकेले इंशाअल्लाह भी कहना है, और अमली तौर पर मजबूत होकर अपना इतना किरदार अच्छा करना है कि गैर मुस्लिम जब देखें तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हमारा किरदार देखकर, अखलाक देखकर गैरों को कहना पड़े कि यारो जिस नबी का ये गुलाम है, इसका इतना आला अखलाक है, इनके आका का क्या मकाम होगा। पढ़ो ना जिस इमाम की पैरवी कर रहे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के,
وہ عظیم شاگرد جن کو امام محمد کہا جاتا ہے، اور وہ اتنے خوبصورت بھی تھے اور اتنے خوبصیرت بھی تھے، لوگ جب دیکھا کرتے تھے تو کسی نے جب غیر مسلم نے دیکھا نا، انہیں بار بار دیکھا، ان کی صورت دیکھی، ان کی سیرت دیکھی، کردار دیکھا، اس نے بھی کہا کہ میں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کس بات سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھا ہے؟ کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اور کیا دیکھنا ہے؟ میں نے جب اس چھوٹے محمد کا کردار دیکھا، اس کا اخلاق دیکھا، صورت بھی دیکھی، سیرت بھی دیکھی، میں متاثر ہو گیا کہ چھوٹے محمد اتنے پیارے ہیں تو بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا؟ جس کا کلمہ پڑھتے وہ محمد کتنے اونچے ہوں گے، کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے وہ اعلیٰ لوگ تھے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی ان کے ساتھ جنازے کے ساتھ جایا کرتا تھا تو لوگ ان کے جنازے دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ یارو ہمارے اسلاف وہ تھے، ہمارے بڑے وہ تھے لوگ جن کا کردار دیکھ کے اسلام لاتے، جن کا اخلاق دیکھ کے اسلام لاتے، جن کے طریقہ دیکھ کے مسلمان ہوا کرتے تھے۔ بدقسمتی سے آج ہمیں دیکھ کے تو شاید اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اتنا ہمارا کردار خراب ہو گیا، ہماری سیرت اتنی بگڑ گئی کہ ہم نے اپنے آقا کے طریقے چھوڑ دیے، حضور کا کردار چھوڑ دیا۔ میرے آقا کے کردار نے کتنے لوگوں کو کلمہ عطا فرما دیا، وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ آئیں آج ہمارا بھی اخلاق اچھا ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ اس کے اعمال بھاری ہوں گے جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ کب اخلاق اچھا ہوگا؟ آئیں اس دینی ادارے کے اندر بیٹھ کر، حضور کی پیاری محفل کے اندر بیٹھ کر اپنا اخلاق اچھا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا مسلمان بھائی سے جب ملتے ہو مسکراتے چہرے سے ملو، صدقے کا ثواب مل جائے گا۔ مسکراتے چہرے سے ملو گے تو کتنا پیارا ہمارا دین ہے، کتنا محبتوں والا دین ہے، اور کتنا پیارے اخلاق والے میرے آقا نے فرمایا راستے سے کانٹا اٹھا دو، راستے سے پتھر اٹھا دو، اس پر بھی تمہیں درجہ اور ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اتنا پیارا دین ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ثواب، درجہ، فضیلت اللہ نے رکھ دی۔ اور پھر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں طریقے دیے۔ میرے آقا نے جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق بیان کیے وہ کیا ہے؟ وہ اگر سارے پڑھ لیے جائیں تو ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خبر لینے جاؤ، کوئی فوت ہو جائے اس کے جنازے پہ جاؤ، کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ میرے آقا حقوق بتا رہے ہیں کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار فرماتے ہیں اس طرح اگر وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں اس کا گلہ نہیں کرنا بلکہ خیر خواہی کرنی ہے، اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ وہ حقوق ہیں جو میرے آقا عطا فرما رہے ہیں اس امت کو۔ آئیں اپنا اخلاق اور کردار اونچا کر کے حضور کے عملی طور پر سچے امتی بننا ہے۔ باقی میں نے حدیث پوری کرنی ہے۔ میرے آقا نے زمین پر قدم رکھا، زمین ساری یاد ہے حدیث کا، زمین ساری۔ اگلی بات میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ پہلے انبیاء آتے رہے، انبیاء تشریف لاتے رہے، اور وہ بھی آ کے اعلان کرتے رہے۔ کس لیے آتے رہے؟ اللہ کی توحید بھی بتاتے رہے، اور دوسرا اعلان کیا کرتے رہے کہ وہ آنے والا ہے، وہ ہستی آنے والی ہے جو ہمارے بھی امام ہیں۔ توجہ ہے بھی، میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، اس نقطے میں میں نے بات ختم کرنی ہے، لیکن توجہ آپ کی بڑی ضروری ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا وَأَنَا قَائِدُ الْمُرْسَلِينَ، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں، سارے رسولوں کا سردار ہوں، قائد ہوں۔ حضور جن رسولوں کے قائد بن کے آئے، سردار بن کے آئے،
حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک ہر نبی یہ بتاتا آیا میرے بعد جو ہستی آ رہی ہے ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے آخر میں آئیں گے. حضور کے آنے کا ذکر ہر کوئی کرتا رہا, تذکرے ہوتے رہے اور ہر کوئی بتاتا رہا, اور وہ تارے بن کے آئے بتاتے رہے کہ چاند آنے والا ہے. تارے پہلے آگے بتاتے خبر دیتے رہے کہ چاند. سلطان صاحب نے کیا کہا, چے چڑھ چنا کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے صوفیاء کو پڑھیں اور پھر اس عالم کو پڑھیں جو عالم بھی ہے اور صوفی بھی ہے. میری مراد مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی بول رہے ہیں. انہوں نے بھی کیا کہا, آپ بھی فرمانے لگے کہ کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, اور خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو پہلے اب توجہ کیجئے گا, پہلے تارے آتے گئے, حضرت آدم آئے, بتایا کہ چاند محمد چاند آنے والا ہے. توجہ نہیں ہے. پہلے حضور کا نام مشہور تھا احمد. کیا نام مشہور تھا؟ آسمانوں میں احمد تھا, زمین میں آئے تو محمد بن گئے. دوسری حدیث میں حضور نے اپنے نام بھی بتائے کہ میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, اور ان کی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا, اتنا عرض کر دوں. احمد وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرے, محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. فرمایا پیارے محبوب سب سے زیادہ تعریف آپ نے, میری تعریف آپ نے کی ہے, اور اب سب سے زیادہ مخلوق میں جس ہستی کی تعریف ہوگی محمد وہ تیری ذات گرامی ہے. اس لیے کہ صرف تمہاری تعریف مخلوق ہی نہیں کرے گی, آدم سے لے کر آخری نبی تک بھی تعریفیں کریں گے, لیکن وہاں تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ سلسلہ کیسے جاری رہے گا؟ حضرت آدم نے خبر دی کہ چاند آ رہا ہے. کیا بتایا؟ چاند آ رہا ہے. شیش نے بتایا چاند آ رہا ہے. حضرت پیارے نوح نے بتایا یہ ختم نبوت کا سر پہ تاج رکھ کے وہ چاند آ رہا ہے. پیارے موسیٰ نے بتایا کہ وہ چاند آ رہا ہے. خلیل نے بتایا چاند آ رہا ہے. زبیر نے بتایا وہ چاند آ رہا ہے. اور پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, فرمایا تمہیں مبارک ہو, خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد وہ ہستی آنے والی ہے جن کا نام نامی احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر ستارہ آتا گیا اور چاند محمد کی خبر دیتا گیا. یوں کہہ لیجئے میرے پیارے آقا نے میلاد کا اہتمام رب نے یوں کروایا. فرمایا پیارے نبی پہلے جائیں گے, میرے نبی تیرا جا کے اعلان کریں گے, بتائیں گے لوگوں تیار رہنا, آنے والا بڑی اونچی شان والا آ رہا ہے. سارے نبی اعلان کرتے گئے, اعلان کرتے گئے. میں آسان کر دوں تو پھر یوں کر لیتے ہیں کہ نقیب محفل بولتا ہے اور پھر مہمان آنا شروع ہوتے ہیں, مہمان گرامی آتے ہیں, اور پھر وہ بتاتا ہے کہ فلاں آیا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, اور ذرا انتظار کرو کبھی مہمان خصوصی آ رہا ہے, مہمان خصوصی آ رہا ہے. اور پھر سارا مجمع وہ تیار کر لیتا ہے, لوگ تیار ہوتے ہیں, اور آخر میں مہمان خصوصی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ تھا جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تو اسی طرح انبیاء حضور کے نقیب بن کے بتاتے آئے کہ لوگوں تیار رہنا, آخر میں آنے والا ہمارا بھی امام آ رہا ہے, ہمارا بھی قائد بن کے آ رہا ہے, سارے نبیوں کا سرتاج رسول آیا ہے. حضور سب کے آخر میں آئے, پر جب حضور آ گئے پھر ہوا کیا؟ خاتم النبیین کی شان لے کر حضور آئے. فرمایا پیارے محبوب پہلے میں انبیاء سے بات کرتا رہا, میری
वही आती रही, अंबिया पे वही उतरती रही, मेरी गुफ्तगू होती रही, उनसे मैं बातें करता रहा, मेरा सिलसिला कलाम का जारी रहा। प्यारे नबी, अब मैंने सिलसिला वही वाला खत्म कर दिया। जब आपसे बात कर ली है, अब दुनिया में किसी और से बात नहीं करूंगा, बात का सिलसिला ही आप पे खत्म कर दिया। नहीं बात समझ आई? मेरे तो सर तो ऊपर गुजर गई ये बात। मेरे और आपके आका भी आप किबला तशरीफ ले आए ना, और आप लोगों ने कोई नारा भी नहीं लगाया। मेरे आका की जलवागरी आ गई बयान के लिए, तो आप तैयार रहे हैं इंशाल्लाह। वो मैं तो पहले कह रहा हूँ भाई, हम तो ऐलान करने वाले हैं, बयान तो अभी होने वाला है। मेरे प्यारे आका ये शान लेकर आए खत्म नबूवत की। जब हुजूर तशरीफ ले आए, अब हुजूर ने खातमुन नबीयीन का ताज जब सर के पैर में इस दुनिया में जलवागर हो गए, तो अल्लाह की तरफ से अब क्या पैगाम आता है कि महबूब तुम्हें खत्म नबूवत का ताज सजाकर भेज दिया है, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगा, सिलसिला नहीं खत्म कर दिया। तुझ पे बात, अब आपसे बात करके अब किस बात में किससे बात करूंगा? प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क़यामत तक कोई हस्ती नहीं आएगी जिस पे के साथ मैं गुफ्तगू करूंगा, मैं कलाम करूंगा, इसलिए कि ये मेरे प्यारे महबूब की शान थी। ये आखिरी कलाम मेरा अपने आखिरी नबी से था। अब क़यामत को गुफ्तगू होगी दुनिया में, बात का सिलसिला खत्म कर दिया, क्योंकि अब बात मेरी महबूब से हो गई है। तो जब महबूबों से बात हो जाती है तो फिर दरवाजा गुफ्तगू का भी बंद हो गया। हुजूर के एक सहाबी थे, ये भी मोहब्बत की बात है, उनको पैगाम मिला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। उनका लाओ छुरियां लाओ, मुझे दो ये आंखें निकाल दूं, अब ये आंखें किसी को देखे ना, इन आंखों ने जलवा मोहम्मद देखा है, मैं नहीं चाहता कि अब ये आंखें किसी और पे पड़े, हुजूर के बाद मैं किसी को देखना भी नहीं चाहता। ये मोहब्बत के तकाजे हैं। तो मखलूक है ना, मालिक का तो फिर अपना अंदाज है, तरीका है। पर मैं महबूब तुझ पर सिलसिला कलाम खत्म कर दिया, अब किसी के साथ मैं हम कलाम नहीं होगा, इसलिए कि बात महबूब से कर ली है। तो मेरे प्यारे आका खत्म नबूवत का ताज सर पर पहन कर हमारे पास आए, कितनी फजीलतें लेकर आए। इस हदीस में कितनी फजीलतें आपने चुनी है? 6 फजीलतें सरकार ने फरमाया मुझे दी अल्लाह ने, जो बाकी अंबिया पर फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, 6 वजूहात की बिना पर अल्लाह ने फजीलत दी। हालांकि बाकी और हदीसों को पढ़े तो बहुत सारी शानें हैं हुजूर की, तो ये सारी शानें देख लें। जो कुछ ये मिला है माले गनीमत हलाल हुआ तो किसकी वजह से? हमें बात को समेटना है, तवज्जो कीजिएगा, जोड़ना है ना। हमारा क्या ताल्लुक है प्यारे आका से? माले गनीमत हलाल हुआ तो हुजूर की वजह से, सारी जमीन पाक हुई तो सरकार की वजह से, इतने इनामात तो हुजूर की वजह से हम पर हुए। हमने सरकार के लिए क्या किया? और आला हज़रत ने बड़ी प्यारी रिवायत लिखी और कुतुब में भी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जब फरमाया, मैं खुलासा उसका अर्ज़ कर दूँ हदीस पाक का, कि प्यारे कलीम बनी इसराइल को बता दो कि अहमद पे ईमान लाएं। अब अल्लाह ने जब अहमद पर ईमान लाने का कहा तो मौला वो कौन इतनी अज़मतों वाला, शानों वाला, वो सबसे आपको ज़्यादा महबूब है, इज्जत वाला है। फरमाया सारी मखलूक से ज़्यादा वो इज्जत वाला है। और बता तो इनको जो इन पर ईमान नहीं लाएगा, अगर वो ज़माना पाएगा तो वो दोज़ख में जाएगा, और उनकी उम्मत जब तक जन्नत में नहीं जाएगी उस वक़्त तक औरों के लिए जन्नत को मैंने हराम करार दे दिया है। सबसे पहले उम्मत मुहम्मदी जन्नत में जाएगी। समझो है तुम्हारा प्रोटोकॉल क्या है, तुम्हारी इज्जत क्या है, कि कल क़यामत को जन्नत का दरवाजा सबसे पहले मेरे आका खुलवाएंगे, और सबसे पहले उम्मतों में अगर कोई पहले उम्मत जन्नत में जाएगी तो मुस्तफा की उम्मत जाएगी। तो मैं सबसे पहले उस आका प्यारे महबूब की उम्मत जन्नत में जाएगी। अर्ज किया कि मौला बता तो सही कि वो उम्मत कितनी शान वाली कैसे बनी? फरमाया अल-हम्मादून, वो अल्लाह की बहुत ज़्यादा हमद करने वाले, अल्लाह की बहुत ज़्यादा हमद करने वाले, तारीफ़ें करने वाले, शान बयान करने वाले हैं। तो हमारी तारीफ़ हुई है, अल्लाह की हमद करने वाले हैं। हमने अपने अपने गिरबान में झांकना है कि क्या हमारे पल्ले क्या है।
اور کل قیامت کو حضور نے جنت میں سب سے پہلے لے کے جانا ہے، تو پہچاننا کیسے؟ سرکار سے پوچھا گیا حضور قیامت کو آپ نے شفاعت کرنی ہے، جنت میں لے کے جانے ہیں، تو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ اکبر۔ بات اب میں زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ دور سے ہمارے مہمان تشریف فرمائے، ان کو وقت زیادہ ملنا چاہیے، تو میں عرض کر دوں کہ میرے پیارے آقا سارا قیامت کا اگر نقشہ ہم دیکھیں اور اس پر خلاصہ دیکھیں، امام حسن رضا نے کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت کے برادر نے، آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ساری قیامت کی جو ساری گھڑیاں، سارا یہ سما اور محشر کا میدان سجا رہی اس لیے کہ میرے پیارے محبوب کی شان دے، ہمارے آقا کی شان دکھانے کے لیے محشر کا میدان لگے گا، اور حضور آغاز فرمائیں گے، انا اول مشفعین، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ پہلی شفاعت حضور کیا کریں گے؟ فَعَجِّلْ حِسَابَهُمْ، سونے آنے کا حساب جلدی لے لیں، پتہ چلے نا کون کون جنت میں جاتے ہیں کون کون دوزخ میں، تو حضور آغاز کریں گے شفاعت میں، پھر شفاعت کا سلسلہ جاری رہے گا، تو کل قیامت کا بھی وہ معاملہ بھی حضور کے کرم کے بغیر حل ہو سکتا نال شفاعت سرور عالم تے چھٹ سی عالم سارا ہو حد بے حد درود نبی دے جس دائر بسارا ہو میں قربان جناب حضرت باہو جنہ ملیا نبی تمہارا نال شفاعت سرور عالم خصوصی عالم حضور کی بغیر شفاعت کے بغیر بات نہیں بنے گی، تو میرے آقا نے شفاعت کرنی، حضور کیسے پہچانیں گے؟ اور میں دور سے چہرے چمک رہے ہوں گے، تمہارے وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا میرے امتی آ رہے ہیں، وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا میرے، اب تو بات مشکل ہی بن جائے گی، وضو کریں گے تو وضو والے آزاد چمکیں گے نا، کیوں بھائی؟ آج اس دینی درسگاہ کے اندر ہم نے یہ عزم کر کے جانا ہے کہ آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، آئندہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پہلے چند دن پہلے ہمارے مہمان تھے باہر سے عالم دین شریف لائے، تو ان کا آخری حصہ خصوصاً اعمال پہ تھا، تو میں نے پوچھا حضرت آپ کو طریقہ بدل گیا ہے، پہلے زیادہ تر علماء سارا عقیدہ ہی بیان کرتے تھے، اور کہا جی ہمیں تھوڑا سا 50-60 سال پیچھے چلے جائیں نا، 60-70 سال پہلے ہمارے بزرگ صرف عقیدہ اس لیے بیان کرتے تھے کہ لوگ عمل اچھے کرتے تھے، لوگوں میں ایک عمال ان کی عادت تھی، لوگ نمازی ہوا کرتے تھے، اخلاق اچھا تھا، کردار اچھا تھا، برائیاں کم تھی، صرف عقیدے میں خلل آ رہا تھا، اب تو عقیدہ بھی بگڑ رہا ہے، ہماری عمالیاں بھی وہ بد عمالیوں میں بدل رہی ہیں، آئیں اپنا کردار بھی درست کرنا ہے اور اپنے اعمال کے ساتھ اپنا عقیدہ بھی درست کرنا ہے، تو میرے آقا فرماتے پہچان لوں گا کہ وضو والے آزاد چمک رہے ہوں گے، آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، اور اپنے بچوں کو خصوصاً قرآن پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے، اور بھیجیں ان اداروں میں، ان کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، ترجمہ پڑھائیں، اور مڈل میٹرک پاس کر جائیں، تو پھر اگلی تعلیم کے لیے جڑا والا کے ادارے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ تو بار بار سن چکے ہیں جامعہ الیاسی رضویہ اسلامک یونیورسٹی جیسا عظیم ادارہ اب آپ کے بچوں کا انتظار کر رہا ہے کہ وہاں دین بھی پڑھاؤ، اور وہاں پر دنیا کی تعلیم دے کے وہاں سے پڑھ کے جو فارغ ہونے والا ایک ہی وقت میں عالم دین بھی ہوگا اور وہ دنیا کی تعلیم بھی اس کے پاس ہوگی، ہر پلیٹ فارم پر مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرتا نظر آئے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان حدیث پوری کر کے کرنے لگا بات
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا، کہا کہ وہ آخری نبی کی امت وہ اللہ کی حمد کرنے والی ہے، اور اگلی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ امت مجھے دے دے، فرمایا وہ تو میں نے آخری نبی کو دے دی ہے۔ تو کہا عرض کیا مولا پھر اگر وہ امت انہیں دے دی ہے تو پھر مجھے اس امت میں پیدا فرما کے آخری نبی کا امتی بنا، آخری نبی کا، فرمایا ان کا وقت بعد میں ہے، آپ پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، آخرت میں اکٹھا کروں گا۔ اپنے مقدروں پہ ناز کرو، اللہ کے نبی دعائیں کرتے رہے مولا آخری نبی کا امتی بنا دے، ہمیں دعا کیے بغیر اس نبی کا امتی ہونے کا شرف ملا ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آؤ آج ہم عزم کر کے جائیں، مصطفیٰ پر درود بھی پڑھیں گے، سلام بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، اور سونے آقا کے دیے ہوئے طریقوں پر عمل بھی کریں گے، حضور کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل بھی کریں گے۔ اور علامہ قسطلانی علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ محبت کے تقاضوں میں سے یہ چیز ہے کہ محبوب کا ذکر ہو، محبوب کی فکر ہو، اور جس سے محبت ہے اس کے طریقے پر بھی چلا جائے، ان کے طریقے پہ بھی چلا جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بابرکت محفل سے ہم یہ سبق لے کے جائیں گے کہ آئندہ اپنے آقا کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی دی ہوئی تعلیمات میں عمل میں اتار کر زندگی بھر سرکار کی سنت کے مطابق ہمیں اللہ تعالیٰ پوری زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنا رات دگنا ترقیاں عطا فرمائے، بچے بھی بھیجیں، اور جب ضرورت پڑے تو ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ میرا مال میں نے دیا، وہاں پر کوئی کہتا ہے میں نے نہیں دیا، کوئی کہتا ہے دیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ایسی جگہوں پر مساجد میں، مدارس میں آپ نہیں دیتے، جس کا اللہ پسند کرتا ہے اس کا مال لیتا ہے۔ نہیں بات سمجھ رہے؟ اللہ دیتا سب کو ہے، میرا رب دیتا سب کو، لیتا کسی سے نہیں، سمجھ آئے؟ وہ رب دیتا سب کو ہے، مال لیتا اس سے جس کا پسند آتا ہے۔ جو دین کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دینی اداروں کے لیے، طلباء کی خدمت کے لیے، وہ خوش قسمت ہیں کہ ان کا مال اللہ نے قبول فرما لیا۔ اس لیے بچے بھی بھیجنے ہیں، تعاون بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے اس مشکل ترین وقت میں دینی اداروں کے ساتھ پوری طرح تعاون کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر وقت کو زیادہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ لے لیا تو اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب